اچھا، یہ تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ أعوذ بالله من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. اچھا جی، ابتداً گزارش یہ کروں گا کہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اس لیے کہ معلومات نہ صرف ہوں بلکہ ہم اس کے مطابق اپنی سوچ بنائیں اور اسی سوچ کے مطابق ہم اپنی پوری زندگی گزاریں، عمل بھی اس کے مطابق ہوں۔ کیوں جی، یہ ٹھیک ہے نا؟ تو لہذا یہ میری یاد دہانی اپنے لیے سب سے پہلے اور آپ کو بھی کہ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے یہ کرنا ہے کہ جو کچھ ہو سکتا ہے اس کا عملی اظہار کریں تو وہ ہو جائے گی، اپنا پریکٹیکل ساتھ ہو جائے گا۔ تو آج جو پڑھنا ہے وہ بہت خوبصورت آیات، اللہ کی ساری آیات خوبصورت ہیں۔ جب بھی پڑھتے ہیں اگلی آیت تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ شاید پچھلی آیت سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ کیوں جی؟ جی تو اس کے لیے مجھے پوچھنا یہ ہے کہ اس سورت کا مرکزی موضوع وہ کیا ہے؟ النفاق في سبيل الله. انفاق فی سبیل اللہ۔ جی، جی انفاق اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنا، یہ انفاق ہے۔ اب وہ چیزیں جو ہمیں انفاق کرتے ہوئے ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آج ہمیں وہ چیزیں بھی بتائے گا۔ اور پہلے ویسے سنی ہوئی تھیں، ترجمہ ان آیات کا ہم نے نہیں پڑھا ہوا تھا، آج پڑھیں گے تو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام ہی حق ہے، ہدایت اگر ہے تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو ہم یہ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ دوسرا رکوع ہے آیت نمبر 11 سے سورہ الحدید۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ وَلَهُ اجر کریم۔ اگر تو اس کو ویسے ہی پڑھ دیں گے تو پھر ترجمہ سیکھ لیں گے تو وہ ہو جائے گا، لیکن سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ سب کچھ اس زمین کے اندر، آسمان کے اندر، یہ کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ ہر ایک کا عقیدہ یہی ہے۔ اگر کہیں کسی جگہ پہ تھوڑا سا بھی شائبہ ہے کہ یہ میرا ہے تو بھائیو یہ موت کو یاد کر لیں، ہم نے مر جانا ہے، چھوڑ جانا ہے، پھر وارثوں کے پاس، وارثوں نے بھی چلے جانا ہے، اور پھر دوسرے لوگوں کے پاس۔ آخر میں یہ ہونا ہے کہ یہ کائنات، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور میراث کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ اللہ تعالی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہمیں دیں چیزیں تھوڑی سے وقت کے لیے، جیسے آپ نے پہلے پڑھا تھا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ ابھی ریویژن کر رہے تھے تو کل پڑھا تھا نا؟ کیا معنی تھے اس کے؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں عارضی ٹھکانہ ہے. تمہارے لیے زمین میں ایک عارضی ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانا. اور ایک مقررہ وقت، وہ مقررہ وقت ہے موت، اس وقت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ وہ وقت ہے قیامت سے پہلے کا جو اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو میں نے دیا ہوا ہے اس کو اس طریقے سے اباع کرو گے جیسا میں کہہ رہا ہوں، تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے ابھی دیا تو اس سے فائدہ اٹھاؤ، یہ فائدہ قیامت کے دن بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گا، دنیا میں بھی فائدہ ملے گا، اور ہے میری چیز۔ کیوں جی؟ میرے خواہ کائنات کے اندر کوئی بھی مخلوق میں سے
ایسا بندہ نہیں ہو سکتا کہ یار یہ میرے پیسے ہیں، یہ تم لے لو، یہ تم مجھے قرض کے طور پر دے دو، اور قرض کے بارے میں اللہ نے یہ کہا ہوا ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی اگر اس نے اس دنیا کے اندر ادا نہیں کیا تو وہ معاف کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا۔ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے وارثوں کو کہا کہ تم نے دینا ہے، تو اللہ یہ لفظ اپنے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تو اب شروع کرتے ہیں۔ من، کون، ذلذی، وہ شخص ہے، من ذلذی، کون ہے وہ شخص، یقرض اللہ، جو اللہ کو قرض دے، قرضن حسنا، قرض حسنا، اچھا قرض۔ اب اچھا قرض جو ہے اس کے اندر شاید خوبصورتی نہیں، یا اگر ہے تو وہ اچھا تو پھر وہ کر لیں، ورنہ یہ ہے کہ حسنہ کے اندر خوبصورتی بھی آتی ہے، نیکی بھی آتی ہے، یہ بھی آتی ہے کہ نیکی میں نیکی یہ کر رہا ہوں اس لیے میں قرض دے رہا ہوں۔ تو قرضاً حسنہ کا ترجمہ کیا کرنا ہے؟ قرض حسنہ ہی قرض حسنہ ہی پہلے کیا قرض ہوا ہے۔ حسنہ، ٹھیک ہے۔ کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض دیتا ہے، تو ترجمہ بنے گا جو قرض دے، قرضاً حسنا، قرض حسنا۔ اللہ تعالیٰ آگے جو کہہ رہا ہے وہ یقین کریں کہتے ہوئے ایک دم کپ کپی آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ کہ فَيُضَاعِفَهُ، تو وہ اللہ اس کو کئی گنا بڑھا دے۔ یہ ہو کس کی طرف ضمیر جا رہی ہے؟ قرض کو۔ قرض، ہو کی ضمیر کیا ہے؟ قرض، تو ترجمہ کریں گے تو وہ اللہ اس قرض کو کئی گنا بڑھا دے، لہو، اس شخص کے لیے، اس شخص کے لیے۔ ہو کی ضمیر قرض کی پہلی، لہو دوسری ضمیر اس بندے کے لیے ہے جو کسی کو قرض حسنہ دیتا ہے۔ وَلَهُ، اور اس کے لیے، اجر کریم، باعزت، بہت عزت والا اجر ہے۔ چھوٹی سی آیت اور اتنا کچھ ہے اس کے اندر کہ جب یہ آیت اتری تو سنیں، ابھی اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو لوگوں نے جب یہ آیت اتری تو ایک بس واقعہ سناؤں گا، آپ نے یقینی طور پر سنا ہوا ہوگا کہ پیسہ جب آتا ہے تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے، کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا؟ جی جی، بندے کی فطرت یہ ہے کہ پیسہ جب آتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس آ گیا، اللہ میرے اوپر بڑا خوش ہے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بڑا فضل کرم ہے، یہ کہنا الحمدللہ بہت بڑی بات ہے، لوگ اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو جب یہ آیت آئی تو صحابہ نے سنا، تو ان میں سے ایک صحابی تھے، آپ کو اس کے نام کا پتہ ہے؟ ویسے آپ کے ذہن میں کون سے صحابی آتے ہیں؟ اچھا میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ ابو بکر صدیق نے بھی دیا غزوہ تبوک کے اندر نا، ابو داح، ابو داح، ابو، ان کا اپنا نام پتہ نہیں، ان کے بیٹے کا نام تھا داح، دال ہے، اور ابو والد، داح کے والد۔ انہوں نے یہ سنی تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، میں اس کا ترجمہ مفہوم کا کر رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا، آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کو قرض چاہیے؟ جی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے تو یہی کہا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، قرض حسنا دو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ باغ جس کے اندر میرے 600 کھجور کے درخت ہیں، 600 کھجور کے درخت، وہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرض دے دیتا ہوں قرض حسنہ کے طور پر۔ کیوں جی؟
سبحان اللہ. یہ ہے چیز. میں جو کہتا ہوں کہ چیزیں قرآن مجید نازل ہوتا تھا اور لوگ اس کے اوپر عمل کرتے تھے. یہ ہے صحابہ اکرام. اچھا، میں آج سے تقریباً 30 سال پہلے وہاں عمان میں تھا، تو انہوں نے ایک سڑک نکالنی تھی. تو سڑک کے اندر ایک، یہ میں آج سے میں 25 سال 30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں جی. تو سڑک کے اوپر درخت تھے، کھجور کے درخت تھے. اور اس وقت اس کھجور تو انہوں نے کہا جی کہ ہم کھجور نہیں کاٹنے دیں گے، کھجوروں کے اوپر تو ہمارا سارا اپنا رزق ہے، اور ہم سارا جس طریقے سے ہمارے ہاں گندم وغیرہ ہوتی ہے، چاول وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں جب کھجور ہوتی ہے تو انہوں نے سارے سال کے لیے اپنا اکٹھا کرنا ہوتا ہے کھانے کے لیے چیزیں. تو گورنمنٹ نے پتا ہے ان کو کتنے پیسے دیے تھے ایک درخت کے؟ جی، ایک درخت کے 500 ریال. اور اس وقت ایک ریال کی قیمت ہے 750 آلموسٹ. جی، اگر اس کو کر لیں یعنی کہ 5000 درہم، تو 5000 درہم اس وقت درہم تقریباً 74 یا 78 کا ہے. آپ مجھے بتائیں ایک درخت کی قیمت کتنی بنتی ہوگی؟ یہ آپ حساب لگا لیجئے گا. اس کو 600 سے ملٹی پلائی کر لیجئے گا. جی، اب یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض ابو دعدہ نے دے دیا، 600 درخت. اور کیسے دیا ہے یہ بھائیو؟ ایسے دیا ہے کہ جب قرض دے دیا، اللہ تعالیٰ کو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ فرمائیں. انہوں نے کہا جی میں نے اپنا باغ فلاں آپ کو اللہ تعالیٰ کو قرض دے دیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں. جب جاتے ہیں واپس تو خوش جاتے ہیں، اور اس باغ کے باہر سے دیوار بنی ہوگی یا اس کی باڑ بنی ہوگی، تو باہر کھڑے ہو کے ام داہدہ آپ نے جو بیوی تھی اس کو آواز دیتے ہیں کہ بھائی آ جاؤ، واپس آ جاؤ، میں نے یہ بیچ دیا ہے. تو انہوں نے کہا جی کس کو بیچ دیا ہے؟ کہ اللہ کو بیچ دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کو بیچ دیا ہے. تو وہ بھی ماشاءاللہ صحابیہ تھیں. انہوں نے کہا ابو دادا تم نے بہت اچھا سودا کیا ہے. کیوں جی؟ یہ ہے میاں بیوی، یہ ہے میاں بیوی، یہ ہے وہ چیز جو ہمارے لیے اسوہ ہے. اسوہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن جن کی تربیت کی ہے ان کا اگر طریقہ کار یہ ہے کہ وہ آیت کو سنتے ہیں اور فوراً اس کے عمل کرتے ہیں، تو کیا تھا؟ فَيُضَاعِفَهُ، تو وہ اللہ اس قرض کو کئی گنا بڑھا دے گا لہو، اس شخص کے لیے. اور یہ دنیا کے اندر ممکن ہے، قیامت کے اندر تو ڈیفینیٹ ہے. اس کے ساتھ ملائیں اور تیسرے پارے کے اندر چلے جلتے ہیں. وہاں انفاق فی سبیل اللہ کیا کہا کہ ایک شخص جو اللہ کی راہ میں، اس کی مثال کیا ہے؟ ایک دانے کی سی ہے، جو دانہ بویا جاتا ہے اور اس میں سے کتنی بالیاں نکلتی ہیں؟ 7 بالیاں. 7. اور ہر بالی پر کتنے دانے ہوتے ہیں؟ 100 دانے. 100 دانے. تو کتنے گنا بنا؟ 700 گنا. 700 گنا. اور آگے یہ ہے الفاظ وہاں کہ جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اس سے اور بھی اضافہ کر دیتا ہے. ہم نے 700 پر سٹاپ لگا دیا ہے کہ 10 سے لے کر 700 گنا. اس کے بارے میں آگے یہ ہے کہ جتنا اور زیادہ خلوص ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ دے گا. چلو جی، اس سے پتہ کیا چلا کہ آپ جو بھی انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں اپنے دل میں یہ رکھیں کہ یا اللہ میں بڑا مسکین بھی ہوں، عاجز بھی ہوں، میں نہیں دے سکتا، یہ تیری ہی چیزیں ہیں، لیکن تو نے یہ فرمایا ہے کہ مجھے قرض دو. کیوں جی؟ جی اللہ کو قرض دیتے ہوئے تھوڑی نا شرم آتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ کیوں جی؟ لیکن اللہ نے کہا ہے تو شرم کو ایک سائڈ پہ رکھیں، کہیں جی ہاں میں، اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، وہ آپ نے اس دنیا کے اندر ہی دینا ہے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے. کسی کو ریک مجبور کو، محتاج کو، غریب کو، مسکین کو دیکھ رہے ہو تو اس کو
وہ پیسے دینے ہیں اور پیچھے ایک نیت کر لینی ہے کہ میں کس کو دے رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دے رہا ہوں، اور دوسرے کے ہاتھ پہ رکھ دینا ہے۔ چلیں جی آپ میرے ساتھ کریں، من ذا الذی، کون ہے وہ شخص؟ کون ہے وہ شخص؟ اب اس کے اندر جو لفظ زال آ رہا ہے نا، ذلذی، جی یہ زال بذات خود آپ کو پتا ہے والا، کون ہے وہ شخصیت والا، یہ اس کے معنی ہیں، لیکن ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کون ہے وہ شخص، خواہ وہ مرد ہے، عورت ہے، عبداللہ نفیس ہے یا عبدالاحد ہے، وہ اپنی جو پاکٹ منی ہے نا اس میں سے ہی کچھ دے دیتا ہے جا کے کہ 1 روپیہ میں فلاں کو دے دیتا ہوں، یا 10 روپے آج مجھے ملے ہیں تو میں 5 روپے اس میں سے دوسرے ایک غریب بچے کو دے دیتا ہوں یا غریب کو دے دیتا ہوں، راستے میں سے گاڑی گزر رہی ہوگی وہاں کوئی ایسا تو بیٹا موقع تلاش کرنے پڑتے ہیں خود۔ کیوں جی عبداللہ بیٹا کریں گے آپ؟ ہاں جی انکل، عبدالاحد انشاءاللہ جی، اور باقی سارے بھائی یہ تو چھوٹے بچے تھے ان سے کروا لیا، ہم بھی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ میں بھی کروں گا، میں بھی کروں گا جی انشاءاللہ۔ تو من ذا الذی، کون ہے کون ہے وہ کون ہے وہ شخص، یقرض اللہ، جو اللہ کو قرض دے گا، جو اللہ کو قرض دے، قرضاً حسنا، قرض حسن، قرض حسنا، قرض حسنا، یہ قرض حسنا تب بنے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا، ایک موقع ٹھیک ہو، دوسرا اس کے پیچھے یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، بس وہ آپ کا قرض حسنا بن جائے گا۔ فَيُضَاعِفَهُ، جی تو وہ اللہ اس اس کے کے لیے لیے کئی گنا بڑھا دے، جی، وہ اللہ اس قرض کو کئی گنا بڑھا دے گا، لہو، اس شخص کے لیے، اس شخص کے لیے، اس شخص کے وَلَهُ، لیے اور اس شخص کے لیے اور اس کے لیے اور اس شخص کے لیے اجر کریم، بہت بڑا بہت اچھا بہت عزت والا، بہت عزت والا اجر ہے بھائیو، یہ اس وقت ہونا ہے، یقین کریں کہ جب کوئی بندہ کسی بندے کے کام نہیں آئے گا قیامت کے دن، اور وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی ہے ہی نہیں، کیوں جی، اور اس وقت وہ اجر باعزت ہمیشہ 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 کے لیے رہے گا۔ آگے پڑھتے ہیں جی، جی پروفیسر کو کہتے ہیں اس کا ترجمہ کر دیں۔ جی، من ذا الذی، کون ہے کہ جو یقرض اللہ، اللہ کو قرض دے، قرضا حسنا، قرض حسنا، فیضاعفہ، تو اللہ اس قرض کو بڑھا دے، لہو، اس شخص کے لیے، ولہو، اور اس کے لیے، اجر کریم، عزت والا اجر ہے۔ جی عزت کے ساتھ بہت بھی لگا لیں، یہ لفظ ہے نا، بہت عزت والا اجر ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب جناب میں بڑا مسکین آدمی ہوں، یقین کریں مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ بھئی میں کہہ آپ کو رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے اس پر عمل کرنے کی نہ توفیق دے، کیوں جی، اور پھر دعا کر رہا ہوں کہ ہم سب کو توفیق دے، اس لیے کہ اب یہ جو چیز آ رہی ہے نا، یہ آیت، اس کو تو اپنے دل کے اندر بٹھا لیں اور کبھی نکلنے نہ دیں۔ یہ کون سا منظر ہے؟ یہ منظر بھائیو وہ ہے کہ جب ہم حشر کے میدان کی طرف جا رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا جنت اور جہنم کا، جہنم درمیان میں ہوگی، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ پل صراط لا کے پل کو اوپر رکھ دے گا، پل صراط کو اوپر رکھ دے گا، ہاں جی لا کے رکھ دیا جائے گا، اللہ رکھے گا یا کن کہے گا یا فرشتے رکھ دیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو میں ایک چیز پڑھ رہا ہوں، آیت آپ نے پڑھی تھی سورہ مریم کے اندر، وہاں جو عذاب والے ہیں ان کا پیچھے ذکر ہوتا ہے، اور آیت نمبر 7 ہے غالباً،
وہاں آتا ہے کہ وَإِم مِّنکُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں، خواہ وہ کافر ہے، مومن ہے، منافق ہے، یا کسی کیٹیگری کا ہے، وَإِم مِّنکُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جی، الا واردها، مگر وہ اس کے اوپر سے گزرے گا، یا مگر وہ اس پر وارد ہوگا، کانا علی ربک حتما مقضیہ، یہ تیرے رب کے ذمہ قطعی بات ہے۔ یہی ترجمہ پڑھا تھا نا ہم نے۔ جی جی سر، وہاں کیا ہوگا؟ وہاں ہوگا اندھیرا۔ وہاں کیا ہوگا؟ اندھیرا، ہاں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ اندھیرے کے اندر جو، اب مجھے بتائیے کہ آپ کی لائٹ اگر ایک دفعہ چلی جائے اور آپ اس کے عادی ہو چکے ہوں تو آپ کو کیسا لگے گا وہ لائٹ کا جانا؟ بالکل تیرا ہو جائے گا۔ اندھیرا ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے پر، آپ کے ہاتھوں پر، آپ کے پاؤں پر ایسا نور پیدا کر دے اسی وقت کہ آپ کو وہ جو آپ ہی کو دکھائی دیتا ہو، جی جی آپ ہی کو دکھائی دیتا ہو، تو آپ آسانی سے اس اندھیرے میں سے اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے یا نہیں پہنچیں گے؟ جی، بے پہنچ شک جائے گا۔ انشاءاللہ۔ پہنچ جائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے بھائیو کہ یہ اعمال ہمارے انفاق فی سبیل اللہ، ایمان کے ساتھ، اور یہ باقی جتنے بھی عمل ہیں، یہاں چونکہ انفاق کا ذکر آ رہا ہے تو انفاق کی بات کرتے ہیں، یہ نور کی شکل اختیار کر جائے گا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کا نور اتنا زیادہ ہوگا، آگے کریں، کون کرے گا اس حدیث کو پورا آگے؟ میں کروں؟ جی آپ، میں کرتا ہوں کہ وہ مدینہ کے اندر کھڑے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نور عدن، جو کہ یمن کا دارالخلافہ ہے، وہاں تک اس کو ساری چیزیں صاف دکھائی دے رہی ہوں گی۔ کیوں جی؟ اور کچھ لوگوں کا آہستہ آہستہ گھٹتا 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 گھٹتا، ایمان والوں کا ہے یہ، اتنا ہوگا کہ وہ مشکل اس کے اندر چل رہا ہوگا، جی اتنا ہوگا کہ وہ چل لے گا۔ لیکن جو منافقین ہیں، جو کفار ہیں، ان کے پاس یہ نور نہیں ہوگا، نہ ان کو دکھائی دے گا۔ اب یہ ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھی کریں، اور ایک حدیث اور ذہن میں رکھ لیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ پل صراط کے اوپر جانے کے اور حشر سے میدان حشر تک جانے کے لیے دو حدیثیں ہیں، تقریباً ملتی جلتی ہیں۔ تو پل صراط والی حدیث یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کے اوپر سے ایسے گزریں گے جیسے بجلی کی سی تیزی ہوتی ہے، کچھ لوگ گھوڑے کی طرح تیزی سے گزریں گے، کچھ اونٹ کی طرح تیزی سے گزریں گے، اس طرح سے کرتے 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 چھوٹے جانور، اور کچھ لوگ چل رہے ہوں گے، کچھ لوگ بہت آہستہ ہوں گے، کیوں جی؟ اور جی پل صراط کے اوپر سے جو گزر گیا دوسری طرف جنت، کیوں جی؟ جی اور پل صراط کے اوپر ہی وہ لوگ جن کو نظر نہیں آ رہا ہوگا وہ اس میں سے گرتے جائیں گے نیچے نیچے۔ اب اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر دو طریقوں سے پائے گا، ایک تو فرشتوں کو کہے گا کہ تم جاؤ اس کو پھینک دو پھینک دو، اور وہ ممکن ہے یہی کام اس جگہ پہ ہی ہو رہا ہو، وہ چونکہ عالم برزخ ہے، میں اس کو اپنے ذہن میں تصور نہیں کر سکتا، میں اس جگہ پہ اپنی مطلب مجھے جتنا بھی علم دیا گیا ہے وہ نہیں، اس کو اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہم الفاظ کے ذریعے اس کو حساب لگا سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اب سنیں جی، یوم تر المؤمنین والمؤمنات، اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہا ہے یہاں۔ عمومی طور پر کیا ہے کہ قرآن مجید جب بھی آتا ہے تو عورتیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں اور وہ مردوں کی طرف خطاب ہوتا ہے، ایسا ہے نا؟ جی اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے نا تسلی کر دی ہے دونوں صنفوں کی، دونوں جینڈرز کی، کیوں جی؟ جی
यौमा उस दिन, उस तरा दिन जी, तरा तू देखेगा ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल मुमिनीना मोमिन मर्दों को, वल मुमिनाती और मोमिन औरतों को। क्या देखेगा? यसा सई करते हैं, सफा और मरवा के दरमियान दौड़ते हैं। यसा दौड़ रहा होगा, नूरुहुम उनका नूर कहाँ दौड़ रहा होगा? बैना ऐदीहिम उनके सामने, पहले पड़ा हुआ है ऐदी, यद की जमा है ऐदी, हाथ आगे होते हैं, बैना दरमियान, तो बैना ऐदीहिम मुहावरा है, बैना ऐदीहिम उनके सामने, वबी ऐमानिहिम अभी आपने पढ़ा था असहाबुल यमीन, उसी से ही ऐमान बना। वबी ऐमानिहिम का तर्जमा क्या होगा? और उनके दाएं तरफ, दाएं जानिब, और उनके दाएं जानब। ये देखो आगे और दाएं जानब बड़ा खूबसूरत चीज है, बाएं तरफ नहीं, यहाँ आया और यहाँ ब्रैकेट में कर लें और कहा जाएगा बुशरा, बुशरा का मतलब है बशारत है जी, बुशरा कुमुल यौमा आज के दिन खुशखबरी तुम्हारी है। बशारत है, बुशरा लकुम नहीं आया यहाँ। ऐसे लगता है कि जैसे जल्दी जल्दी में अल्लाह ताला खुशखबरी देना चाहता है, जरूरत नहीं है अल्लाह ताला को। बुशराकुम तुम्हारी खुशखबरी है आज के दिन। क्या? जन्नातुन जन्नतें, तजरी मिन तहतिहल अनहारू ये किन को कहा जाएगा? जिनका नूर उनके सामने और दाएं जा रहा होगा, कि तुम्हारे लिए खुशखबरी है आज के दिन उन जन्नतों की, तजरी मिन तहत अल अनहारू जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। और ये दुनिया नहीं है जो इन्फिनिटी वाली ना हो, एक नुक्ते वाली हो। खालिदीन फीहा क्या मतलब है इसका? उसमें हमेशा वो रहने उनमें वाले। हमेशा रहने तुम उनमें हमेशा, उसमें नहीं है, जन्नात है, तुम उनमें हमेशा जन्नात। रहने वाले हो। और अल्लाह ताला कह रहा है ज़ालिका ये हुवल फौजुल अजीम वही बहुत बड़ी कामयाबी है। ठीक है जी, जो जी। जहन्नम की आग से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर लिया गया, फकद फाज तो वो कामयाब हो गया। क्यों जी? प्यार से पढ़ा है इस आयत को जी। अब मेरे साथ पढ़ें। तरा दोनों मानी हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मुखातिब और पढ़ने वाला बाद में। यौमा तरल मुमिनीना जी, उस दिन ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों तू को देखेगा, तुम उस दिन ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप देखेंगे। जी ठीक है, उस दिन ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू देखेगा अल मुमिनीना वल मुमिनाती मोमिन मर्दों और मोमिन और मोमिन औरतों को, मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को, यसा नूरुहुम उनका नूर उनका चल नूर रहा दौड़ होगा, रहा होगा, दौड़ रहा होगा। जी दौड़ रहा हो उनका, हाँ जी, उनका नूर दौड़ रहा होगा, बैना ऐदीहिम उनके उनके आगे, उनके आगे, उनके सामने, व भी ऐमानिहिम और उनके और दाएं उनके तरफ। दाईं तरफ। और उनके दाएं जानब या दाएं तरफ। ठीक है, अगली लफ्ज जो है यहाँ देखना है, यहाँ इस जगह पे मुमकिन है अटक ना जाए। बुशराकुमुल यौमा और कहा जाएगा कि आज के दिन तुम्हारी उनसे कहा खुशखबरी जाएगा है। ब्रैकेट में तुमको खुशखबरी हो। जी, तो मतलब है लकुम नहीं है, बुशरा ऐसे जो इस्तिआरा है ना, यहाँ इस्तिआरा है जी, तुम्हारी खुशखबरी है आज के दिन, ये कर ले, मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है। बुशराकुम तुम्हारी खुशखबरी है, बुशराकुमुल यौमा आज के दिन तुम्हारी खुशखबरी है। तुम्हारी खुशखबरी है आज के दिन। क्या खुशखबरी है? जन्नातुन जन्नतों की, जन्नतें, इन जन्नतों में तजरी मिन तहतिहल जन्नतों अनहारू
जिनके जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, नहरें बह जिनके रही हैं, नीचे नहरें बह रही हैं, खालिदीन फीहा, तुम उनमें हमेशा रहने वाले उनमें हो। हमेशा रहने वाले हो। जी, यहाँ तुम नहीं है, वो जो बशराकुम है वही यहाँ आएगा, तुम उस उनमें हमेशा रहने वाले हो। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, यही है यही वो यकीनन बहुत बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी। कामयाबी है। जी यही है बहुत बड़ी कामयाबी। अब जनाब दूसरा मर्ज वो क्या है? वो है निफाक का, कि निफाक क्या है? पता नहीं ये क़यामत आनी है या नहीं आनी, पता नहीं ये बदला मिलना है या नहीं मिलना, खर्च भी कर दिया, क्यों जी, खर्च भी कर दिया, लेकिन शक के साथ किया, निफाक के साथ किया। या दूसरा ये है कि पक्के पक्के मुनाफिक हैं, तो फिर यह है कि भाई मिलना तो कोई नहीं है, लेकिन इस मुआशरे के अंदर रहना है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ या मुसलमानों के साथ, तो यहाँ हम बुरी निगाह से देखे जाएंगे। तो हर बंदा जो है, एक निफाक होता है मुकम्मल तौर पे निफाक, अल्लाह ताला उससे बचाए। दूसरा निफाक होता है अमल का, जी, उससे बचा जा सकता है। क्यों? कि अपने ईमान को मजबूत करना है और कलमा पढ़ना है, तौबा करनी है और अल्लाह ताला से कहना है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अजीम, और शैतान को दूर करके अपने ईमान को ताज़ा करना है। क्यों जी, ठीक हो गया? जी, अब वक्त है 27 मिनट, 8 मिनट है। 8 मिनट है, तो मैं जल्दी से तर्जमा करता हूं। मुनाफिकीन उन जो मुसलमान हैं उनके साथ साथ चल रहे होंगे, लेकिन इसके अंदर कुछ अल्फाज हैं जो बड़े काबिल तवज्जो हैं। यौमा, उस दिन, यकूलुल मुनाफिकूना वल मुनाफिकातु, कहेंगे मुनाफिक मर्द लोग और मुनाफिक औरतें, किन से कहेंगे? लिल्लज़ीना आमनू, उन लोगों से जो ईमान लाए। ब्रैकेट में क्या कहेंगे? इन्वर्टेड कॉमर्स, उनजुरूना, दो माने हैं इसके। उनजुरूना, हमारी तरफ देखो, एक तो ये है, अगर ये करना है। उनजुरूना, हमारा भी इंतजार करो, उनको नजर नहीं आ रहा होगा, और वो कहेंगे कि भाई या तो यह है कि हमारी तरफ देखो, तो क्या है? नक़तबिस मिन नूरिकुम। अब नक़तबिस को जरा देखना है। नक़तबिस का मतलब ये होता है कि आप कहते हैं किताब पढ़ते हैं सफ़ा, उसमें से कहते हैं कि इसमें से इक्तिबास एक पढ़ो, इक्तिबास। जी, लफ्ज मुश्किल है ये छोटे बच्चों के लिए, बेटा आपने इसको सीखना है। इक्तिबास का मतलब ये होता है इसमें से इसका एक हिस्सा पढ़ो, थोड़ी सी इबारत पढ़ो, उसको कहते हैं इक्तिबास। ठीक है जी। जी, दूसरा, काबासा अंगारे को कहते हैं, काबासा। तो जी, नक़तबिस, जी, नक़तबिस का मतलब है हम एक अंगारा ले लें, नक़तबिस हम एक हिस्सा ले लें। इक्तिबास का मतलब होगा हिस्सा, और नक़तबिस अगर काबासा से करना है तो एक अंगारा ले लें, मिन नूरिकुम, तुम्हारी रोशनी में से, तुम्हारे नूर में से। तो तुम्हारे नूर में से कुछ हिस्सा ले लें, ये कर ले तर्जमा। जी, जी, बिल्कुल ठीक है। जी, कीलरजिऊ, कीला कहा जाएगा, कौन कहेगा? ये अल्लाह को पता है। आवाज आएगी। जी, आवाज आएगी, कीला कहा जाएगा, इरजिऊ वराअकुम। अब वरा क्या है? कि तुम वापस लौट जाओ अपने पीछे। वरा का मतलब एक तो यह है कि मैदान हशर में जहां से हमने शुरू किया था, जी, अल्लाह ताला ने कहा कि भाई ये यमीन वाले हैं और ये अपना वो अहले शिमाल हैं, वहां तक जाओ। और दूसरा ये है वराअकुम, दुनिया के अंदर। फल तामिसु नूरा, अब ये तजरा करना है जी। फल तामिसु, बड़ा खूबसूरत मंजर है इसके अंदर। इसमें ता इजाफी है ताकीद के लिए,
جو میں بتایا کرتا ہوں کہ جب تاکید کرنی ہو، زیادہ شدت پیدا کرنی ہو، تو اللہ تعالیٰ تا کا، دال کا، الف سین کا اضافہ کر دیتا ہے. تا کو نکال دیں، باقی لفظ کیا بنتا ہے؟ لمس. جی باقی کیا بنتا ہے؟ لمس. لمسو. لمس کس کو کہتے ہیں؟ ٹٹولنا، دوسرے کو ہاتھ لگانا، چھونا. جی ہاں، لمس. جی، دوسرے کو چھونا، ٹٹولنا، اصل میں یہ ہے. تو ٹٹولتے ہوئے تلاش کرنا. تو یہاں کہ فل تامسو نورا. اب یہ حکم ہے کیا ہے کہ کہا واپس لوٹ جاؤ تم اپنے پیچھے اور تلاش کرو روشنی کو. ٹٹول کے تلاش کرو. اندھے ہوں گے نا وہ، کیوں جی؟ جی نظر نہیں آ رہا ہوگا جی، نور نہیں بنے گا ان کے لیے، تو ان کے لیے تو یہ اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے، آپ اندھیرے میں ہو، میں نے کہا بجلی چلی جائے، آپ نے کوئی چیز کرنی ہو تو آپ یا میں ہاتھ یوں کرتے ہیں کہ گلاس ٹیبل پہ پڑا ہوا تھا تو ہم نے وہ لینا ہے، تو ٹٹولتے ٹٹولتے ہم اس کو وہ طرف جاتے ہیں، کرتے ہیں نا جی جی ایسے. وہ لفظ ہے فل تامیسو. تو ڈھونڈ کر تلاش کرو، یہ ترجمہ کرے، ڈھونڈ کر یا بلکہ ٹٹولتے ہوئے تلاش کرو زیادہ بہتر ہے. ٹٹولتے ہوئے تلاش کرو نور، روشنی کو. جی اپنی بریکٹ میں لگا لیں. جی اب اللہ کیا کرے گا؟ وہ یہ کہیں گے، اب نور تو انہوں نے دنیا کے اندر بنایا نہیں، نفاق کی زندگی کرتے رہے. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ. دُرِبَ اصل میں ہے مارنا، اس جگہ پہ ہے ڈال دینا. فَضُرِبَ تو ڈال دی جائے گی، بینہم ان کے درمیان. ان کون ہیں؟ وہ منافق. جو مومنین ہیں اور منافقین ہیں. بسورن یقینی دیوار. با آپ کو پتا ہے بمؤمنین، تو جی ان کے درمیان ایک یقینی دیوار حائل کر دی جائے گی. لہو باب جس کے لیے ایک دروازہ ہوگا. اب دروازہ پہ سے باطن اس دروازے کے اندر، باطن اندر، فیہ رحمت اس میں رحمت ہوگی. وظاہرہ اب باطن کا الٹ ہو گیا، تو ظاہر کا مطلب اس کا بیرونی حصہ، اور اس کا بیرونی حصہ من قبلہ. یہ لفظ مشکل ہے، ہم باقی کل انشاءاللہ انشاء پڑھیں گے. من قبلہ، قبلہ. قبلہ کس کو کہتے ہیں؟ جانب، رحمت. سمت. کہتے ہیں نا قبلہ، قبلہ کدھر ہے؟ وہ اصل میں ہم کر رہے ہوتے ہیں سمت کدھر ہے نماز پڑھنے کی، تو وہ ہے من قبلہ. جی تو اس کے جانب سے العذاب عذاب ہوگا، ترجمہ دوسرا ہوگا، اور اس کے باہر اس کے جانب عذاب ہوگا. یہ ہے جی ترجمہ. ایک منٹ میں رکھا رہتا ہے، تو اس آیت کو دوبارہ کل انشاءاللہ پڑھ لیں گے. آج ہم نے اس کا ترجمہ کر لیا، تو اوپر والی آیت کا ترجمہ جی 2 آیات کا کر دیں. جی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض دے گا، قرض حسنا. فیضاعفہ وہ اللہ اس کو بڑھا دے گا، لہو اس شخص کے لیے، ولہ اجر کریم اور اس شخص کے لیے نہایت عزت والا اجر ہے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات اس دن تو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھے گا، یسعى نورہم ان کا نور دوڑ رہا ہوگا، بین ایدیہم و بایمانہم ان کے سامنے اور ان کے دائیں جانب. بشراکم الیوم الجنات جنات اور کہا جائے گا کہ آج کے دن تمہاری خوشخبری جنتیں ہیں. تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو. ذالک هو الفوز العظیم